اس کی بیسس کیا ہے ساری چیزوں کی؟ وہ دل میں حسد کا ہونا ہے. اینڈ وی شوڈ ڈیفینیٹلی ڈو ناٹ گو تھرو دس ٹاپک وداؤٹ ایڈریسنگ دس حسد. کیوں؟ اچھا اسٹرینج بات پتہ کیا ہے، کسی بھی بندے کو دل میں کوئی بھی خیال یا دل میں کوئی بھی وسوسہ آئے، اس کو میں گالی دیتا ہوں ابھی، آپ کو گناہ نہیں ملے گا. آپ کو غصہ آیا ہے، کسی نے آپ پہ انجسٹس کیا، آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ نے ابھی نکالا نہیں ہے، آپ کو گناہ نہیں ملے گا. آپ کوئی شہوت فیل کر رہے ہیں کہ یار مجھے فلاں لڑکی کو ڈیٹ کرنا چاہیے، ایسے وہ گناہ کرنا چاہیے، آپ کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن دس از ناٹ دا کیس وتھ حسد. امت پہ تقریباً سارے ایموشنز دل کے معاف ہیں ایکسیپٹ ایک دو کے، اور ان میں سے ایک حسد ہے. کہ جس کے دل میں حسد پل رہی ہے نا، ابھی اس نے ایکشن کہیں بھی نہیں کیا، وہ اٹ سیلف بلیم وردی ہے. کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ سوکھے درخت کو جلا دیتا ہے. تو ہیونگ دس فیلنگ اور اس کو پالنا ہارٹ میں، ابھی آپ نے کچھ عمل نہیں کیا، یہ اٹ سیلف گناہ ہے اور یہ بلیم وردی ہے. تو اس کو انسان کو نا اپنے دل کو نا پاک کرنا چاہیے. سو حسد کیا ہوتا ہے یہ بتائیں گے؟ ڈیفائن کر دیں کہ کون سی فیلنگ ہے جو کہ گناہ آپ کو. ہاں، سو زیادہ سمجھانے کے لیے میں اینگر سے اس کو میں وہ کرتا ہوں. اینگر کین بی سم تھنگ، کسی نے آپ پہ انجسٹس کی ہے، کسی نے آپ پہ ظلم کیا ہے اور آپ کو اس کے ریئیکشن میں آپ وہ کریں. بٹ حسد از ناٹ دیٹ. حسد میں کسی نے آپ پہ ظلم یا زیادتی نہیں کی، بلکہ کسی پہ احسان یا کسی کی ترقی یا کسی کو بھلا دے کے آپ کا حسد مینلی آتا ہے ویکنس یا شیکی تقدیر پہ ایمان سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ڈسٹریبیوشن صحیح نہیں کی مینلی، اس کو کیوں ملا اور مجھے کیوں نہ ملا. تو یہ ہائٹنڈ سیلف کانشیسنیس، نارسسٹیکل اینڈ جو انسان کی اپنی جو انسان سیلف فوکسڈ ہوتا ہے نا. تو کبھی کبھار یعنی ایسا بھی ہے کہ آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ لی، کوئی نعمت ہے، آپ کے اندر یہ ڈیزائر پیدا ہوئی کہ اس سے چھن جائے اور آپ کو مل جائے. اور یہ بھی شیخ کہ میں اس کا زیادہ حقدار تھا، میں اس فلاں چیز کا زیادہ بڑا حقدار تھا کہ مجھے ملتی، لیکن اس کو مل گئی ہے. تو اس نے آپ پہ کوئی ظلم نہیں کیا، اس نے آپ پہ کوئی ناانصافی نہیں کی، لیکن یو ڈیزائر کہ وہ اس کے پاس نہ ہو اور آپ کو ملے. دوسری بات، حسد کو آئیڈینٹیفائی لیٹ میں سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ حسد ہے کیا. کسی شخص کسی کا یعنی لا الہ الا اللہ، کتنے عجیب دل کی نا، یہ کتنا مردہ حالت ہے دل کی، کتنی گندی حالت ہے، اس کے بارے میں برا ڈیزائر کرنا کہ اس پہ آفت آ جائے، یا اس کے ایکسیڈنٹ کی سن کے خوشی ملے، یا اس بھائی کو کسی پرابلم میں دیکھ کے آپ کو خوشی ملے، یا حالانکہ اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، بس آپ کی بس وہ ایک وہ کیا اسے کہتے ہیں سیڈسٹک اپروچ ہے. جی اچھا، اس میں لیکن ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو نا پھر یہ فائدہ پہنچے تو آپ کو تکلیف بھی ہو ساتھ ساتھ. ہاں لیکن یہ اس کے اندر آپ نے جو اینگر والی چیز کی نا، ہاں میں یہ کہہ لگا تھا، یہ اگر آپ اس کو دیکھیں نا، یہ بندہ کہے گا اچھا یار کس کے خلاف ایسی جنرلی ایک نارمل بندہ ہے، وہ کسی رینڈم کچھ لوگ ہوں گے، ہاں ان کو کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ وہ باہر سے یونیورسٹی میں گئے، ایک بندے کے پاس اچھی گاڑی، ایسی چیز دیکھی جو آپ جانتے نہیں، آپ کو ویسی ہوا. لیکن موسٹ کیسز میں نا یہ حسد ڈیولپ ہوتا ہے اگینسٹ سم ون جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کا نا تھوڑا ٹرکی یا رف پاسٹ رہا ہو. جیسے میں کہتا ہوں کہ نا آپ کو حسد ایلون مسک یا بل گیٹس یا جیف بیزوس سے نہیں ہوگا، چاہے جتنا زیادہ مال ہے ان کا. آپ کو حسد اپنے کزن سے، آپ کے کولیگ سے، اپنے فیملی میں، اپنے دوستوں میں ہی کسی نہ کسی، بیکاز اور وہ اگر آپ کے 10 دوست ہیں نا، آپ کو شاید 2 دوستوں کی ترقی سے جنون خوشی ہو رہی ہے، لیکن ایک کی نہیں ہو رہی، بیکاز یو ہیو سم تھنگ اس کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے. سو اٹس ناٹ ٹوٹلی کہ بالکل رینڈم ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ٹو آئیڈینٹیفائی کرنا، کیونکہ سبحان اللہ یہ کبھی کبھار نا ہم سبحان اللہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کو ایسا دھوکے میں ڈالتا ہے نا کہ آپ کو دوسرے کے بارے میں نا آپ یہ نہیں، اچھا کبھی کبھار آپ کو یہ لگ رہا ہوتا کہ یار اس سے کوئی نیکی وہ خیر کی چیز چھن جائے یا اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے، بٹ جب برا ہوتا ہے نا تو اندر سے خوشی ہوتی ہے. یہ کیونکہ اس سے پہلے نا بندے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں حسن نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ یہ ہو، اینڈ آپ اپنے آپ کو نا سیلف ٹاک کر کے اپنے آپ کو نا اس سے نکال دیتے ہیں. بٹ سبحان اللہ یہ جو فیکٹر ہے نا سب سے آسان جج کرنا، ایک ہمارے ٹیچر تھے انہوں نے کہا تھا، کہتے کہ اس طرح کی چیزوں کو چیک کرنے کا ایک اور بڑا طریقہ ہے، کیا آپ اس شخص کو جس کو آپ کو لگ رہا ہے شاید حسد ہے یا نہیں ہے یا جیلسی ہے، تو آپ چیک کریں کیا آپ کے لیے آپ اس شخص کے لیے جینوئنلی دل سے دعا کر سکتے ہیں.
کین یو میک دعا فار دیٹ پرسن؟ اگر آپ کو لگتا ہے نا نہیں کر سکتے تو اسٹارٹ میکنگ دعا فار دیٹ پرسن جینوئنلی, تاکہ آپ کے دل صاف ہونا شروع ہو جائے. کیونکہ آپ اپنی کسی دشمن کے لیے نا دل سے دعا نہیں کر سکتے, بڑا مشکل ہے. تو اگر آپ کے دل میں حسد ہے یا ایون بلکہ اگر مجھے بہتر پتا ہے اگر کینہ اور بغض جو ہے وہ بھی اسی سیم کی سارٹ آف شوٹس ہیں. اچھا اس میں نا ڈبل فائدہ ہے, جب آپ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کا دل نرم بھی پڑ جائے گا, پلس جو فرشتے ہیں وہ آپ کے حق میں دعا کریں گے, جس سے زیادہ پاسبلٹی بنتی ہے کہ انشاءاللہ آپ راہ ہدایت پہ آ جائیں. علماء لکھتے ہیں کہ فرشتے آپ کے حق میں جو دعا کریں گے وہ ڈپینڈنٹ ہے کہ آپ کتنے سنسیئرلی اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سو دا مور سنسیئر یو آر ود یور بردر, اتنی ہی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے دعا آپ کے حق میں دعا. اچھا دیکھیں دین کتنا زبردست ہے واللہ. آئی ایم تھنکنگ ابھی ہم نے حسد کی بات کی کہ جی حسد جس بندے کے دل میں آ جاتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے لکڑی کو جلا دیتی ہے. اب آپ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج کر لیں, آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز دیکھی, الحمدللہ کہہ دیا, اس کو دعا دے دی, اور آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ مجھے بھی عطا کر دیں. یعنی آپ بھی ایڈ کر دیں کہ اے اللہ مجھے بھی عطا کر دیں, تو الحمدللہ آپ حسد کی کیٹیگری سے باہر آ جاتے ہیں. یعنی تھوڑا سا آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ کہنے والا اور سننے والے جو سن رہے ہیں, بس تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کریں انشاءاللہ. اس سے ہوگا کیا, آپ کی زندگی میں مزید برکت پڑ جائے گی. سب سے پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں نا, وہ ہر بندے کو کانشیس ہونا چاہیے, اور یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے کہ میں تو ایسا نہیں ہوں. ہاں جی, حسد از ریئل, کینہ بغض جیلسی از ریئل, اینڈ اٹ افیکٹس ایوری ہارٹ. ایٹ لیسٹ شیطان اٹیکس ایوری ہارٹ آئی وڈ سے ود ریگارڈس ٹو اٹ. میں تو بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, لأقعدن صراطک المستقیم, سبحان اللہ, میں تیرے سیدھے راستے پہ کھڑا ہوں گا. یعنی وہ کلبز یا پبز میں نہیں کھائے گا حاسدین کو زیادہ اتنی. شیطان خود جو ہے نا حاسد تھا نا مینلی برو. بالکل شیطان کا جو اوریجنل سین تھا وہ حسد ہی تو تھا, جیلسی تو تھا. اور شیطان کیا عبادت گزار نہیں تھا؟ کیا اس کو علم کی کمی تھی؟ کیا وہ اللہ کے مقرب لوگوں میں سے نہیں تھا؟ تو عابدین, زاہدین, صائمین, خاشعین کو حسد ہو سکتا ہے, اور زیادہ ہو سکتا ہے, کیونکہ شیطان سنف کرتا ہر انسان کو. اچھا میں اور ہم سے زنا تو نہیں کروا سکتا نا پرابلی. انشاءاللہ اللہ سے میری امید ہے کہ ہم شرک میں نہیں پڑیں گے, ہم زنا میں یا دال میں نہیں پڑیں گے. ایک صالح آدمی کی میں آپ کو بتاؤں, انشاءاللہ آپ کنٹینیو کیجیے گا. یعنی آپ نے زاہدین کی بات کی, امام شافعی ہی واز آن ہز ڈیتھ بیڈ, تو ان کے کچھ اسٹوڈنٹ آئے, 2 اسٹوڈنٹ آئے, رائٹ. ایک اسٹوڈنٹ ایسا تھا جو کہ نالج میں پیک پہ تھا, رائٹ, اور ایک اسٹوڈنٹ زہد میں, تقوی میں ماشاءاللہ بہت آگے تھے. امام شافعی نے فیصلہ دیا, وصیت کی کہ میرے جانے کے بعد نا جو کلاس ہے, جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے, وہ میرا یہ اسٹوڈنٹ پڑھائے گا جو تقوی میں اور زہد میں آگے. جس اسٹوڈنٹ کے پاس علم بہت زیادہ تھا نا, شیخ ان کا بھی بہت بڑا نام ہے, تو ان کو نا یعنی نریشنز بتاتی ہیں ان کو اتنا برا لگا, انہوں نے اپنا مذہب چینج کر لیا. واللہ شیخ, these things actually tell you, you know, your status. یعنی دیکھیے, یعنی ان کی جو حقیقت ہے وہ سامنے آ گئی. اس میں آپ کو ایک چیز ایڈ کروں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس شخص آیا اور نے کہا شیخ یہ فتویٰ دیں اس معاملے میں. تو شیخ نے جب کوشچن پڑھا نا, اٹ واز ریلیٹڈ ٹو زہد اینڈ تقویٰ, شیخ نے کہا کہ یہ آپ اس بندے سے آ کے پوچھو, ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. تو نے کہا شیخ وہ تو مفتی بھی نہیں ہے, عالم بھی نہیں ہے, آپ مفتی ہیں. کہتے ہیں بٹ ہی ہیز دا فروٹ آف نالج, تقویٰ. تو یہ سوال اس سے جا کے پوچھو. یعنی یہ جو ابھی ہم نے بات کی نا آپ نے, کہ یہ جو اتنے علم ہونے کے باوجود یہ کیسے سسٹم ہو جاتا ہے. آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ یہ پکچرز کھینچتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, نظر سے ہم بات کر رہے تھے نا کہ ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پہ, لوگ ڈالتے ہیں. ان چیزوں کے آپ پیچھے سوچیں کہ اچھا کیوں کوئی ڈالتا ہے. ہم نیا کپڑا یا اچھے کسی مہنگے ریسٹورینٹ پہ جائیں گے لازمی ڈالیں گے, کسی فارغ ریسٹورینٹ پہ جائیں شاید نہ ڈالیں, کسی اچھی جگہ ٹریول کریں گے پکچرز اپلوڈ کریں گے سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے, کسی نارمل فضول سی ڈے ٹو ڈے کی جگہ نہیں ڈالتے. اس کے پیچھے تھوڑا سا مائنڈ سیٹ اگر آپ دیکھیں نا تو, اور ایون جو حسد والا اسپیکٹ ہے اس کے اندر بھی ایک یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. دونوں میں نا بڑا کلوزلی لنکڈ ہے. اے پرسن ود ویری لو سیلف اسٹیم, اے پرسن ود لو سیلف اسٹیم میں نا اس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہ از کمپیئرنگ ہم سیلف اور ہر سیلف ود اے لاٹ آف پیپل اراؤنڈ دیم.
اور جو ان سے آگے جا رہا ہوتا ہے اگر اس میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے اس کا ویسی کوئی ایشو ہے تو پھر ان کو نا بہت زیادہ تنگی ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر وہ دو لوگ ڈفرینٹ سبحان اللہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ تو آج کل یوتھ جو ہے اسپیشلی وہ تو میک شیور کرتی ہے کہ وہ چیزیں باقاعدہ پلان کر کے اس طرح پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹو ٹارگیٹ اے پرٹیکولر انڈیویجول کہ جسٹ ٹو پٹ دیٹ پرسن ڈاؤن. اور اس کے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. یو ڈو اٹ بلکہ ایک ٹرم ہوتی ہے کنسپیکوس کنزمپشن. یہ بیسکلی ٹرم کیا ہے کہ جو لوگ کنزیوم کرتے ہیں لگژری چیزیں یا مہنگی آئٹمز یا ایسی چیزیں مٹیریلزم میں جسٹ ٹو شو آف, ٹھیک ہے. اور اس کی اتنی بڑی انٹرسٹنگ مثال ہے, جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں نا یوزلی وہ ہیں جن کے پاس یہ چیزیں ایکچولی میں نہیں ہیں یا اتنی آسانی سے آتی نہیں ہے. اور آپ اس کی ایگزامپل دیکھیں جیسے پانی کا ایک مہنگا برانڈ ہے, ہاں آپ نے ایک دفعہ کبھی بوٹل آپ نے ایک دفعہ لے لی, باقی آپ بائیں ٹوٹی سے پانی بھر کے اس میں پیتے رہتے ہیں, اور آپ اسٹوریاں بعد میں ڈالتے رہیں گے 6 مہینے بعد تک اس کی اسٹوریاں چل رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک سائیکولوجیکل ایسپیکٹ ہے کہ پیپل ڈو دس جسٹ ٹو پٹ اپنے آپ کو نا اپنی نظر میں بھی سیلف ورتھ اپنی بڑھانے کے لیے کہ میں کچھ ہوں, اور کبھی کبھار دوسروں کو دکھانے کے لیے موسٹ کیسز میں. یہ ایک ریلیٹیبل پرابلم ہے جس کا. اور جب آپ یہ اچھا جن کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے وہ اکثر سیلیبریٹیز ہیں. آپ نوٹ کریں کوئی سیلیبریٹی ایون جیسے میں تو اسپورٹس ایتھلیٹس کو جانتا ہوں, اب ان کے پاس سب کچھ ہے. آپ ان کے کپڑے دیکھیں, ویئر وائٹ ٹی شرٹ, بلیک ٹی شرٹ, سمپل کیپ, سمپل کپڑے, کوئی ان کو فلف نہیں پہننا. ایون ایک یہ ریپر تھا, یہ کچھ ریپرس تھے, وہ کہتے ہیں جب وہ شروع میں آتے ہیں نا تو گولڈ چینز اور بہت کچھ کرتے ہیں, جب وہ بہت پیک پہ پہنچ جاتے ہیں نا پھر وہ نارمل کلودنگ میں بھی آ جاتے ہیں. سو دس از اے فینومینا جو کہ ہماری یوتھ اور ہم لوگ اتنا زیادہ اس میں انوالوڈ ہیں. اور اس سے کیا لنکڈ ہے آپ کی نظر ہے, جب آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے آپ بار بار دکھا رہے ہیں جی ہم ادھر گھوم پھر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, میں نے بڑی گاڑی لے لی, میں نے آپ کی نظر کے لگنے کے چانسز بڑھ گئے. یہ ساری چیزیں یار آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. یہ ساری ڈیزیزز آف دا ہارٹ, یہ ڈیزیز آف دا ہارٹ ہے نا ایکچولی. آئی تھنک وی نیڈ اے لاٹ آف ٹائم فار دس. جیسے آپ نے جو بات کی نا دیٹ ہیڈ ٹو ڈو ود کبر. علم کا جو ہے نا کبر آ گیا, یہ کبر ہی تو ہے, آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو نا. آپ نے جو بات کی دیٹس ریلیٹڈ ٹو, آپ جو بات کر رہے تھے لو سیلف اسٹیم اور کول کلچر, شو آف, سوری جو آپ جو بات کرتے ہیں وہ شو آف ہے. اور ہم پہلے نظر کی بات کرتے ہیں, تو یہ ڈیزیزز آف دا ہارٹ جو ہے نا, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ تو اتنی سخت ہیں کہ اس کے لیے تو ایکٹیولی ایک مسلمان کو کام کرنا پڑتا ہے ان کو روکنے کے لیے اور اپنے آپ کو ان پلیس رکھنے کے لیے. سو واٹ اباؤٹ دوز پیپل ان آور یوتھ ہو ڈونٹ ایون ہیو دا کلو کہ یہ ان کے ساتھ روزانہ ہو رہا ہے. How important it is to get that basira and consciousness about اس میں مجھے یاد ہے وہ شیخ عبد المنان راسخ تھے نا, انہوں نے ایک جمعے کا خطبہ پڑھایا تھا ادھر, بڑا زبردست تھا. اس پہ انہوں نے یہ سارے ٹاپکس چھیڑے تھے. تو انہوں نے نا ایک بڑے مزے کی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نا ایک معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ کیا بن گیا ہے کہ ہم نا بات میں موڈ بناتے ہیں, ہم بڑی جلدی چیزیں مائنڈ کرتے ہیں. اور اس کے پیچھے اگر آپ تھوڑی سی سوچ کریں کیوں لوگ جلدی ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے بھی یہ ساری باتیں. ہمیں لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا, ہم معافی لوگوں سے نہیں مانگتے, ہمیں لوگوں سے بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ مجھے ایسے ٹریٹ کیا جائے یا مجھ سے ایسے بات کی جائے. ہم اس کے اندر کبر کا ایلیمنٹ اپنے سے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ دے شوڈ رسپیکٹ می ان اے سرٹن. تو یہ سبحان اللہ یہ جو دل کی بیماری ہے نا, یہ اتنی انٹر لنکڈ ہے ایک دوسرے سے. ایون جو ابلیس کا جو واقعہ ہے جو آدم علیہ السلام, اس کے اندر بھی کہتے ہیں اس کے اندر حسد بھی ہے, اس کے اندر کبر بھی ہے, مطلب ساری چیزیں, اٹس ناٹ جسٹ ون تھنگ. سو یہ ساری اتنی انٹر لنکڈ ہے کہ ہمیں کبھی کبھار پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم اگر ایک میں انٹر ہوئے تو وہاں سے دوسری, وہاں سے تیسری, وہاں سے چوتھی, اور ہم سب بیماریوں کا پارٹ بن غیبت ہے. الوی غیبت حسد کا آؤٹ کم ہے, سمپل. جس کے دل میں کافی عرصے سے تھاٹس پل رہی ہیں اور وہ اس کو کیٹر نہیں کر رہا اور دھو نہیں رہا, اور اس کو وہ جو گندا دل ہے اس کو سنبھالتا رہ رہا ہے, اور اس کو بلکہ مزید وہ کر رہا ہے. دس ول, علماء کہتے ہیں الٹیمیٹلی بیکم آن ٹنگ, یعنی دس ول کم ٹو دا ٹنگ. اور زبان سے پھر اس بندے کی, نہیں آپ تو اس کو نہیں جانتے یار, وہ تو فلاں شخص ایسا ہی نہیں ہے, وہ تو کیپیبل نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے, وہ زبان پہ. اور پھر یہ جو چیز غیبت ہے وہ پھر الٹیمیٹلی فزیکل ہارٹ پہ بھی آ جاتی ہے اگر اس کو مزید کیٹر نہ کیا جائے. تو اس لیے نا یعنی ہم اگر ابراہیم جینڈر پہ پتہ آپ کو ڈفرینس ہے, جو حسد اور جو پالتے ہیں نا, مین جنرلی کنفرنٹ اینڈ دے اس اگلے بندے جس کے ساتھ مسئلہ ہے نا اس کو گالی گلوچ یا مار دھر پہ آ جائیں گے. ویمن ڈونٹ گو فزیکل, دے ڈو ادھر جا کے آپ اس کے ساتھ مسئلہ ہے, میں آپ کو بتاؤں گا, میں اس کو بتاؤں گا, اس کا نا امپریشن خراب کرنا, غیبت کر کے, چغلی کر کے, میں اس کو نا اور سائیکولوجیکل ہارم زیادہ پہنچاتا ہوں. تو یہ مین اور ویمن میں. اور میں ابراہیم علیہ السلام کی بات, سبحان اللہ, ابراہیم وائی ہی سو اسپیشل, ٹھیک ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا شروع سے نا ٹین ایج سے ینگسٹر تھے وہ, ان کا ایم تھا کہ میں نے نا قلب سلیم والا بننا ہے.
and he made dua to Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala bunun illa man atallaha biqalbin salim, کہ یہ دعا کی انہوں نے کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن تو جو ہے نا ذلیل نہ کرنا، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، صرف وہ بندہ کامیاب ہوگا جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا. اینڈ یوتھ تھے تب سے، ان کا یہ ویژن تھا، تب سے پیشن تھا، اور بائی دا ایج کافی جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے وہ پرپز اچیو بھی کر لیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن کہتے ہیں کہ ابراہیم کا جو ہے نا وہ قلب سلیم ہے، اس کا قلب سلیم ہے. سو یو ڈونٹ اچیو قلب سلیم unless and until you aim for it right now and make it intention and make dua for it conscious and effort make a lifelong vision. کیونکہ ابراہیم میں 2 کوالٹیز تھیں، 2 کوالٹیز انہوں نے اس پہ کام کیا. نمبر 1، ان کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی بھی میٹیریل چیز کی محبت نہیں تھی. بے نیازی، چاہے وہ بتوں سے تھی، چاہے وہ لوگوں سے تھی. جس نے نمرود کا آتا ہے کچھ روایات میں، although authentic کچھ نہیں ہے، کہ اس نے بحث کی کہ قال انا احیی و امیت، تو انہوں نے کہا لوگوں سے بے نیازی، بتوں سے بے نیازی، ہر چیز سے سائڈ پہ ہو گئے وہ. اور اوابن حلیم، اور وہ حنیفہ، یکسو، یونٹ فوکسڈ اللہ کے اوپر. اللہ تعالیٰ آیات میں ان کی کوالٹیز بیان کرتے ہیں. حسد ایک ایسی آگ ہے جو دوسروں کو کم اور خود کو زیادہ جلاتی ہے. جب ہم کسی کی خوشی، کامیابی یا نعمت دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ کی تقسیم پر سوال اٹھاتے ہیں. ہر شخص کی زندگی الگ ہوتی ہے، ہر کسی کا وقت الگ ہوتا ہے. جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ تم تک ضرور پہنچے گا. حسد دل کا سکون چھین لیتا ہے، دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے اور انسان کو شکر سے دور کر دیتا ہے. اس کا علاج صرف ایک ہے، شکر. جب تم دوسروں کی خوشی پر دل سے دعا دینا سیکھ جاتے ہو تو اللہ تمہارے لیے ایسے دروازے کھولتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. حسد کو دل میں جگہ مت دو، کیونکہ جو دل شکر سے بھر جاتا ہے وہاں حسد ٹک نہیں سکتا.